کہ انقلاب آیا کہ نہیں؟ نظام نے ہمارے لیے انصاف اور حقوق کا ٹرک بھر کر ہمارے گھروں تک پہنچایا کہ نہیں؟ روزگار، ترقی اور خوشحالی نے ہمارا ٹین کا دروازہ کھڑکایا کہ نہیں؟ ابھی او بے شرموں، غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں، عورتوں، بچوں کا کیا حال ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کون سا تہذیب و تمدن ہے؟ یہ کون سی اقدار و اخلاقیات ہیں؟ لوگ سجنوں بیلیوں، بھائیوں بہنوں، ترامیم کی امنگ میں اور طاقت کی ترنگ میں کیا گیا ایسا ننگ دھڑنگ اور لوچ لفنگ سامنے آ رہا ہے جسے دیکھ کر اللہ معاف کرے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی آتمائیں بھی بین کر رہی ہوں گی کہ ہائے ایسی حرکت ہم کیوں نہ کر پائے۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں بیڈ رومز میں گھس کر ہمارے شیر جوانوں کے چاقو چوبند دستوں کا عورتوں اور بچوں پر جھپٹنا ہے، پلٹنا ہے اور پلٹ کر پھر جھپٹنا ہے، یہ سیدھا خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور گھر بیٹھ کر خاموشی سے تماشا دیکھنے والوں، یہ یاد رکھو کہ جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پوری قوم پر آتا ہے، صرف نظام پر نہیں آتا، کیونکہ خاموش رہنے والی پوری قوم ذمہ دار ہوتی ہے بلکہ ظلم کی حصے دار ہوتی ہے۔ خدا ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، یہ طاقت کے نشے میں ایسے گھل گئے ہیں کہ اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج افغانستان پاکستان سے زیادہ محفوظ ملک قرار پایا ہے دنیا میں، مگر جانی چنتا کی فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس قوم کو کچھ قرآنی آیات سنا کر صبر و تحمل اور ہر حال میں شکر بجا لانے کی تسلی دے دی جائے گی، اور قوم اسی طرح پستیوں کی طرف چلتی جائے گی، اور نظام کی طاقت اسی طرح پھولتی اور پھلتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز کی حالت خستہ ہے، معیشت کمزور ہے، اس ملک کی ہر چیز خستہ ہے، کمزور۔ اس ملک میں صرف ایک ہی چیز طاقتور ہے اور وہ ہے شکنجا، وہ شکنجا جس کے پنجے میں 25 کروڑ عوام کا رزق ہے، روٹی ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اپنا حال ہے، اپنی نسلوں کا مستقبل ہے، بس وہی ایک شکنجا اس ملک میں طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چند خاندانوں کو 25 کروڑ لوگوں کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، مگر ہاں انہیں ٹرمپ کے آنے کا خوف ستانے لگ رہا ہے۔ بند کمروں میں بیٹھے مداریوں کی ڈگڈگی پر کرتب دکھانے والے دو بچے جمہورے بغیر آرام کیے اپنا کرتب دکھانے لگ رہے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا سعودیہ، اور دونوں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے پینگے بڑھانے لگ رہے ہیں، انہیں یہ یقین دلانے لگ رہے ہیں کہ اے آقا ہم اور ہمارا ملک آپ کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہے، بس آپ عمران نیازی کے بارے میں مداخلت نہ کریں، انسانی حقوق کی بدحالی کو اگنور کریں، چار دیواری کے تقدس کی پامالی کو جانے دیں۔ ہم چند خاندانوں کو اپنے ذاتی مفاد، اناد اور اناج کی خاطر اپنے ہی ملک کی بہن بیٹیوں کو اٹھانے دیں، ورنہ یہ غلام قوم اپنی اوقات سے باہر نکل آئے گی۔ قوم کو بنیادی انسانی حقوق میں پھنسا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ بہادر ہے آقا، آپ تو جانتے ہیں، آپ نے بھی تو ہمارے ملک کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسا رکھا ہے، اور ادھر لندن پلان کے مین کھلاڑی یعنی قاضی کپتان کے کھلاڑیوں کے آگے آگے بھاگے اور کپتان کے کھلاڑی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، نہ صرف بھاگے بلکہ الفاظ کے ایسے نشتر داغے کہ جسے سن کر کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے، جس کے بعد اپنی صحافت میں باریک واردات ڈالنے والا نظام کا ایک لونڈا لپاڑا قاضی کے غم میں نڈھال ہو کر تہذیب و تمدن اور اقدار و اخلاقیات کی دہائی دینے لگا۔ ابھی او بے شرموں، غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں، عورتوں، بچوں کا کیا حال ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے شیر جوانوں کے چاقو چوبند دستے نہتی عورتوں اور معصوم بچوں پر جس طرح جھپٹ رہے ہیں، یہ کون سا تہذیب و تمدن ہے؟ یہ کون سی اقدار و اخلاقیات ہیں؟ اس پر کھل کے کب بولو گے؟ ہمارا آپ سے یہ سوال ہے۔ ابھی او بے شرموں، اس پر آپ کی زبان تالو سے چپک کیوں جاتی ہے؟ آپ کی زبان کو لقوہ کیوں مار جاتا ہے؟ یا پھر اس ایشو پر ذرا سی بات کر کے دوسرے مدعے پر نکل جاتے ہو کیوں؟ کھل کر کیوں نہیں بولتے؟ اور اگلی خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ فرمایا ہے، بلکہ سیدھا بتایا ہے کہ بھیا سیدھی بات ہے کہ اب آپ کو انصاف صرف سڑکوں پر آ کر مل سکتا ہے، اور سڑکوں پر آ کر 10 اور 20 ہزار کارکن پوری قوم کو انصاف نہیں دلوا سکتے، اور اس کے لیے 25 کروڑ عوام سے صرف 3-4 لاکھ لوگ چاہیے جو سڑکوں پر آئیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار لوگ باہر نکلیں، ان میں سے کچھ مار کھا کے گھر واپس آ جائیں اور باقی گرفتار ہو کے ضمانتیں کراتے پھرے۔
اور کچھ جان سے جائیں اور اپنے بچوں کو, اپنے جگر گوشوں کو اس بے حس معاشرے میں یتیم کر کے چھوڑ جائیں. اور باقی 25 کروڑ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی پر تماشا دیکھیں. انقلاب آیا کہ نہیں؟ نظام نے ہمارے لیے انصاف اور حقوق کا ٹرک بھر کر ہمارے گھروں تک پہنچایا کہ نہیں؟ روزگار, ترقی اور خوشحالی نے ہمارا ٹین کا دروازہ کھڑکایا کہ نہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور جب تک نہیں جاگو گے کہتا رہوں گا کہ پانی کی نرم بوندیں بھی پتھر کی سخت چٹانوں سے ٹکرا کر چلتی ہیں, مگر ہم 25 کروڑ جیتے جاگتے انسان چند خاندانوں کے قدموں میں گرے پڑے ہیں. گھر بیٹھ کر حکمرانوں کو گالیاں دے کر بزدلی کی چادر اوڑھ کر اپنے ضمیر سمیت سو جانے والوں سنو, سوتے سوتے صرف مسائل بڑھتے ہیں یا بچے بڑھتے ہیں بلکہ غلام بڑھتے ہیں. غلامی ترقی کرتی ہے, پھلتی پھولتی ہے.